إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولن يضل الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحیم. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معزز حاضرین جمعہ، یہ شریعت اسلامیہ کی ایک خصوصیت اور خوبی ہے کہ اسلامی اخوت و مساوات، آپسی بھائی چارگی کو بڑھانے کے لیے جو بھی تعلیمات تھی، ان تعلیمات کو قرآن و سنت نے بڑے شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا. ان تعلیمات کو اپنانے کی بڑی پرزور انداز میں وصیت کی گئی، اور جو بھی چیزیں، جو بھی اعمال آپسی اخوت و بھائی چارگی، الفت و محبت
اور آپسی مواخات کا گلا گھونٹنے والی تھی، ان سارے اعمال کو، ان سارے افعال کو، ان ساری باتوں کی بڑی پرزور مذمت کی گئی، اور یہ واضح کیا گیا کہ ایک انسان اسلامی معاشرے کی تشکیل اسی وقت کر سکتا ہے جب وہ ان سارے چیزوں کو پیچھے چھوڑ دے، وہ ان سارے اعمال کو پیچھے چھوڑ دے جو اعمال اخوت و بھائی چارگی کے راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ آیت کریمہ کی تلاوت کے بعد یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق انہی ساری چیزوں سے، بلکہ اس میں سے ایک جز سے ہے۔ میری مراد کچھ اور نہیں بلکہ بدگمانی ہے، جسے سوء ظن کہا جاتا ہے۔ بدگمانی کسی کو بغیر کسی دلیل کے کسی عمل کا مجرم ٹھہرا دینا، بغیر کسی دلیل و برہان کے، بغیر کسی دلیل و برہان کے کسی بات کا حکم کسی پر تھوپ دینا، اور یہ کہنا کہ فلاں عمل کا مرتکب یہی بندہ ہے، فلاں عمل کا مرتکب یہی بندہ ہے، اس کے اندر یہ خرابیاں ہیں، یہ کوتاہیاں ہیں۔ یعنی ایک آدمی کو بغیر کسی دلیل اور برہان کے کسی عمل کا مجرم اور مرتکب ٹھہرا دینا، یہی بدگمانی ہے، یہی بدگمانی ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے کفار کے بارے میں یہ فرمایا، کفار کے بارے میں یہ فرمایا کہ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، ان میں سے اکثر لوگوں کا شیوا اور وتیرہ یہ ہے، ان میں اکثر لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ صرف ایک گمان کے پیچھے چلتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، حالانکہ گمان یہ حق کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، گمان یہ حق کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ جب حق آ جائے، جب دلیل اور برہان سے کوئی بات ثابت ہو جائے، تو پھر اس کے بعد گمان کرنے کا اسلام نے کوئی مزاج نہیں باقی رکھا، اسلام نے کوئی جواز باقی نہیں رکھا کہ حق کے بعد بھی کوئی بدگمانی کرے یا گمان پال کے رکھے۔ اور یہی وہ بیماری ہے، یہی وہ بیماری ہے بدگمانی، جس نے کتنے احبہ کے درمیان تفریق پیدا کر دی، کتنے محبت کرنے والوں کے بیچ میں دوریاں پیدا کر دی۔ یہی وہ بدگمانی ہے جس نے دوستوں کو جدا کر دیا۔ یہی وہ بدگمانی ہے جس نے بسا اوقات شوہر و بیوی کے درمیان آپس میں اختلاف پیدا کر دیا، شوہر و بیوی کے درمیان آپس میں اختلاف پیدا کر دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلامی اخوت و بھائی چارگی کے حصے میں سے یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے بھائی کے ساتھ اچھا گمان کرے جس طرح وہ اپنے تعلق سے کرتا ہے۔ سورہ نور میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل فرمائی اور ایک کے بعد دیگرے 10 آیات کا نزول کیا گیا، اس میں اللہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ یہی تھا کہ جس طرح تم اپنے بارے میں اچھا گمان کرتے ہو، ویسے ہی اپنے بھائیوں کے بارے میں، اپنے ساتھیوں کے بارے میں بھی اچھا گمان کرو۔ اپنے بھائیوں کے بارے میں، اپنے ساتھیوں کے بارے میں، جن لوگوں سے تمہارا تعامل ہے ان کے بارے میں بھی اچھا گمان کرو۔ تو ایک مسلمان کے حقوق میں سے یہ ہے کہ جب تک یہ قاعدہ سمجھ لیجئے کہ جب تک بظاہر وہ تقوی شعاری کا مظاہرہ کر رہا ہے، بظاہر دیانتداری، ثقافت، بھروسہ، یہ ساری چیزیں اس کے اوپر پائی جا رہی ہیں، تو ہمیں اس بات کی اتھارٹی اور اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کے باطن میں جھانک کر برائیوں کو ٹٹولیں، باطن میں جھانک کر ہم برائیوں کو ٹٹولیں۔ اس کا جواز شریعت نے ہمیں فراہم نہیں کیا ہے، اس کا جواز شریعت نے ہمیں فراہم نہیں کیا ہے کہ ہم بظاہر ایک آدمی دیانتدار ہے، وفادار ہے، امین ہے، ثقہ ہے، لیکن ہم اس کے اندر جھانکنے کی کوشش میں کہ اس کے اندر سے کوئی ذلات نکل آئے، اس کے اندر سے کوئی کمی اور کوتاہی ظاہر ہو جائے، تاکہ ان کمیوں اور کوتاہیوں کو اچھالا جائے، اور اچھال کر اس کی جو شخصیت ہے، اس کا جو وقار ہے، اس وقار کو مجروح کیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا، اس لیے کہ جو آدمی اس میں پڑ جائے گا اس کا دین و دنیا دونوں تباہ، اور جو آدمی اس سے اپنے آپ کو بچا لے گا اس کے اندر انشراح صدر اسے نصیب ہوگا، اسے سکون و راحت نصیب ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر اسے عمل کی توفیق ملے گی،
آپ نے کہا تھا کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، مسلمانوں بدگمانی سے بچاؤ اپنے آپ کو، اس لیے کہ یہ بدگمانی یہ سب سے بڑی جھوٹی بات ہے، سب سے جھوٹی بات یہ بدگمانی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ جگہ اس طرح کی چیزوں کی وضاحت کی اور یہ واضح کر دیا کہ جو آدمی ایک مسلمان کے بارے میں یہ بھی آپ کو اور ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک مسلمان کی اصل جو ہے، ایک مسلمان کی اصل یہ، محدثین اور اصولیین یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کی اصل یہ کہ وہ ان سارے عیبوں سے پاک ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی آدمی کے بارے میں ہمارے سامنے بات آئے اور جب تک ہم کچھ نہیں جانتے تو اصل یہ کہ وہ سارے عیوب اور نقائص سے پاک و صاف ہے۔ جب تک کہ یقین کے ساتھ، دلیل اور برہان کے ساتھ کوئی بات سامنے نہ آئے کہ اس آدمی نے ایسا کیا ہے، تب اسے اس چیز کا مرتکب اور اس چیز کا مجرم ٹھہرایا جائے گا، اس چیز کا مرتکب اور اس چیز کا مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اس لیے کہ اس کی اصل یہ کہ وہ ان سارے چیزوں سے، سارے برائی سے، سارے نقائص سے پاک ہے۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو، مومنوں کو مخاطب کر کے بڑی عظیم نصیحت کی اور کہا یا معشر المسلمین، یا معشر من آمن بلسانہ ولم یفض الایمان بقلبہ لا تؤذوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم۔ اے مسلمانوں، اے وہ لوگ، یا معشر من آمن بلسانہ، اے وہ لوگ جس کا جو اپنے دل زبان سے اسلام کا دعویٰ کر رہے ہو، اسلام لے آئے ہو، ولم یفض الایمان فی قلبہ، حالانکہ ایمان ابھی ان کے دلوں تک نہیں پہنچا ہے، لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، ولا تتبعوا عوراتهم، اور نہ تو ان کے پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑو، نہ تو ان کے پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑو، ان کے راز و نیاز کی باتیں جاننے کی فکر ہر وقت مت کیا رہا کرو۔ اس لیے کہ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ فإن من تتبع عورت اخیہ المسلم، کیونکہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کے راز و نیاز کی باتیں جاننے کے پیچھے پڑے، اس کے ویک پوائنٹس کو جاننے کے لیے وہ ہمیشہ پریشان ہو کہ کیسے زندگی کی کمزور کڑیاں سامنے آئیں اور اس کو اچھالا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سخت مذمت کرتے ہوئے آپ نے ڈرایا اور کہا کہ وَمَن يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَفْضَحُ اللَّهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ۔ آپ نے کہا کہ یہ سن رکھو کہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کے راز کے پیچھے پڑے گا، جاسوسی کرنے کی کوشش کرے گا، راز و نیاز کی باتیں جاننے کی کوشش کرے گا، تو اللہ اسے رسوا کر دے گا، اللہ اسے رسوا کر دے گا، وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر ہو، اپنے گھر کے اندر اگر اللہ اسے رسوا کرنے پر آ جائے، جو دوسروں کے پیچھے پڑا ہوا ہے اگر اللہ اسے رسوا کرنے پر آ جائے تو اس کے گھر کے اندر اسے رسوا کر دے گا، اس کے گھر کے اندر اسے رسوا کر دے گا۔ اسی لیے یہ معاملہ آسان نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں سوالات اپنے اندر پیدا کیا جائے اور خود ہی ان سوالوں کے جواب بھی پیدا کیا جائے، خود ہی جوابات بھی لکھے جائیں، خود ہی علتیں بھی پیش کی جائیں، اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ ہلک الناس ہلک الناس۔ صحیح مسلم کی روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو بڑی سخت الفاظ کے ذریعے وعید کی، کہا کہ ایک آدمی جب ظنون کاذبہ کے ذریعے، جب جھوٹے گمان کے ذریعے وہ لوگوں کے سامنے پیش آتا ہے، لوگوں سے تعامل اور لوگوں سے برتاؤ جھوٹے گمان کی بنیاد پر کرتا ہے، وہ گمان پالتا ہے یا اس کے کچھ حوالی موالی ہیں جو اس کے اوپر گمان تھوپتے ہیں اور وہ انہی گمان کے مطابق لوگوں سے تعامل اور لوگوں سے ڈیل کرتا ہے، اور یہاں تک ایک وقت آتا ہے وہ کیا کہتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ اپنے آپ کو سپر، اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ اور برتر سمجھنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم فسد الناس، سب لوگ خراب ہو گئے، ساری دنیا خراب ہو چکی ہے میرے علاوہ، ساری دنیا خراب ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من قال لاخیہ الرجل، جس نے اپنے بھائی سے کہا کہ ہلک الرجل، جس نے لوگوں سے کہا کہ سارے لوگ ہلاک ہو گئے، فہو من اہلکہم، سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا وہ خود ہے، جو اپنے بھائی کے تعلق سے یہ کہتا ہے، جو لوگوں کے تعلق سے یہ کہتا ہے کہ سب لوگ خراب ہو گئے، اس لیے کہ وہ گمان پال کے رکھا ہوا ہے، وہ اس کی تعویلیں پیدا کر رہا ہے، اس کی علتیں تلاش رہا ہے، اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ سب لوگ خراب ہو گئے، ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، لوگ ہماری بات، اپنی ذہانت کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے اتنا ذہین کوئی ہے ہی نہیں، ہم جو بات سمجھیں وہ کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ساری دنیا ایک طرف خراب اور وہ سب سے اچھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب بندہ یہ الفاظ اس کے زبان سے نکل جائے کہ ہلک الناس فہو من اہلکہم، تو وہ سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے۔ ہاں اگر کسی کے اندر اتنا درد ہے دین کا، اگر کسی کے اندر دین کا اتنا درد ہے اور وہ اگر دینی درد کا اظہار لوگوں کے سامنے کر رہا ہے
کہ آج فجر کی نماز میں دیکھیے ایک صف صرف تھی، اتنی بڑی مسجد ہے، نماز پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ دینی درد ہے، اور اس درد کا اظہار ہونا چاہیے بغیر نام لیے ہوئے۔ اس درد کا اظہار ہونا چاہیے کہ اچھے اچھے لوگ پنجگانہ نمازوں سے غائب ہے، خاص طور سے فجر کی نماز سے، تو اس درد کا اظہار کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن ایک عام چلن چل پڑی ہے کہ لوگ دوسروں کے تعلق سے یہ رویہ اور دوسروں کے تعلق سے یہ مزاج کہ ہم صحیح ہیں باقی سب غلط ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ فَهُوَ مِنْ أَهْلَكِمْ، یہ سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا یہ خود ہے، اس لیے کہ یہ دوسروں کو غلط سمجھ رہا ہے اور دوسروں کی عیب بیان کر کے یہ ان کی غلطی اپنے اوپر لے رہا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر تکبر آ گیا ہے۔ تو اسی لیے ان سارے چیزوں سے بچنے کی ترغیب دی گئی، ان سارے چیزوں سے بچنے کی ترغیب دی گئی، اور یہ واضح کیا گیا کہ جو آدمی ان سارے چیزوں سے بچ جائے وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو امام ذہبی نے اپنی سیر میں ذکر کیا کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری وقت لوگ ان کی عیادت کے لیے، لوگ ان کی مزاج پرسی کے لیے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابو دجانہ بڑے خوش ہیں، حشاش بشاش روشن چہرہ، پوچھتے ہیں کہ کون سا عمل ایسا ہے آپ کا کون سا ایسا عمل ہے جس عمل کے اوپر آپ کو زیادہ امید ہے اللہ کے ہاں، کس عمل سے آپ کو زیادہ امیدیں ہیں؟ کہتے ہیں کہ ما من عملی اوثق عندی من اثنتین، دو عمل سے زیادہ مجھے کسی چیز پر اللہ کے یہاں زیادہ امید نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ کنت لا اتکلم فیما لا یعنینی وکان قلبی للمسلمین سلیما، ایک تو یہ کہ میں زیادہ نہیں بولتا تھا، میں زیادہ فیما لا یعنینی جن باتوں سے مجھے سروکار نہیں ہوتا تھا۔ آج کچھ لوگوں کا معاملہ ہی یہی ہے کہ چوراہوں پر اور نکڑوں کو آباد کرنا، دوسروں کے تعلق سے باتیں کر کے اپنی زبان کو خراب کرنا، اپنے دین و ایمان کو ان چیزوں کے حوالے کرنا، یہی ان کا شیوہ اور طریقہ ہے۔ اگر آپ ان سے روٹین کے بارے میں پوچھیں، ان سے ان کی پورے دن کے اعمال کے بارے میں پوچھیں تو آپ کو ضرور 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ایسا مل جائے گا جہاں وہ نکڑوں کو آباد کر رہے ہیں، جہاں وہ چوراہوں پر کھڑے ہو کر دوسروں کی عزتوں کو اچھال رہے ہیں، دوسروں کے اندر جو عیوب نہیں ان عیوب کو پیدا کیا جا رہا ہے اور ان عیوب کی علتیں خود بنائی جا رہی ہیں، ان عیوب کی علتیں خود پیدا کی جا رہی ہے اور بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں ابو دجانہ کہہ رہے کنت لا اتکلم فیما لا یعنینی، مجھے دوسروں سے کیا ہے؟ آپ کا معاملہ کسی سے، آپ سریعام اگر آپ کے اندر اللہ نے اتنی دینی غیرت دی ہے تو کسی کے اندر کوئی مسئلہ ہے آپ سریعام اس سے باتیں کیجئے، تنہائی میں اسے نصیحت کیجئے کہ آپ کے اندر یہ برائی ہے، یہ عیب ہے۔ اور اگر اللہ جانتا ہے، اگر آپ نے للہ فی اللہ کسی ایسے بندے کو نصیحت کی ہے تو وہ اپنے غلطی پر ضرور نظر ثانی کرے گا۔ تو ابو دجانہ نے کہا کہ کنت لا اتکلم فیما لا یعنینی، جن باتوں سے مجھے سروکار نہیں تھا اس پر میں نہیں بولتا تھا۔ وکان قلبی للمسلمین سلیما، اور میرا دل مسلمانوں کے لیے محفوظ تھا، میرا دل مسلمانوں کے لیے محفوظ تھا۔ امام شافعی کے مناقب میں ذکر کیا ان کے شاگرد نے کہ امام شافعی یہ کہتے تھے رضی رحمہ اللہ کہ من احب ان یقضى له بخیر، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے خیر کے فیصلے ہو اللہ کی طرف سے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہو، فلیحسن بالناس الظن، تو اسے چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ بھی وہ اچھا گمان کرے، اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے تعلق سے بھی، لوگوں کے بارے میں بھی اچھا گمان کرے، تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے اچھے فیصلے صادر ہوں گے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کے ذلات، لوگوں کے عورات، لوگوں کے راز و نیاز، لوگوں کی پوشیدہ باتوں کے ہم مکلف نہیں بنائے گئے، لوگوں کی پوشیدہ باتوں کے ہم مکلف نہیں بنائے گئے۔ لوگ یہ نیتوں پر حملہ ہے، اور کہتے تھے کہ جب آدمی اپنی نیت کو صحیح طرح سے پیش نہیں کر سکتا، جب وہ اپنے بارے میں یہ نہیں صحیح طرح سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ صحیح اور اخلاص کے ساتھ عمل کر رہا ہے، تو وہ دوسروں کے بارے میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہے؟ اور اسی لیے کہتے تھے کہ من اظہر منکم خیرا ظننا به خیرا، کہ جو آپ سے خیر ظاہر کرے ہم اس کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہیں، وَأَحْبَبْنَاهُ، اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ومن اظہر منکم شرا ظننا به شرا، اور جو ہم سے برائی ظاہر کرے ہم اس سے برا گمان رکھتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جو برائی سامنے ظاہر کرے گا اس سے انسان برا گمان کرے گا، وَأَبْغَضْنَاهُ، اور اسے مبغوض سمجھے گا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جو سامنے ہے اسی کے مطابق فیصلہ ہے،
اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے ایسے شیطانی راستے تھے جو بدگمانی تک لے جاتے تھے یا جو تعلقات کو خراب کرنے والے تھے، ان سارے راستوں کو آپ نے بند کیا اور سارے راستوں پر چلنے سے ڈرایا مسلمانوں کو، سارے راستوں پر چلنے سے مسلمانوں کو ڈرایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک انسان جب رات میں اچانک سفر سے آئے، اگر سفر کی تاریخ لوٹنے کی پہلے سے طے ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ایک آدمی آج آ سکتا ہے، کل آ سکتا ہے، کوئی متعین تاریخ نہیں ہے، تو یہ منع کیا گیا۔ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يلتمس الرجل اہلہ او يترك الرجل اہلہ لیلا، آپ نے یہ منع کیا کہ آدمی ڈائریکٹ رات میں اپنے گھر میں اپنے بیوی کے پاس پہنچے، اس سے منع کیا گیا۔ وَيَلْتَمِسُ أَثَرَاتِهِمْ، اور اس کے لغزشوں کو، اس کے جو منفی باتیں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرے، اور اگلی روایت میں یہ ہے کہ اس کو خائن ثابت کرنے کے لیے یہ سب حرکتیں نہ کرے، اس کو خائن ثابت کرنے کے لیے یہ سب حرکتیں نہ کرے کہ رات میں اچانک آ جائے، لوٹنے کی سفر سے تاریخ متعین نہیں، اچانک گھر میں آ گیا۔ اور مسئلہ یہ ہے، اس کی چاہت یہ ہے کہ وَيَلْتَمِسُ أَثَرَاتِهِمْ، کہ وہ اس کے لغزشوں کو، جو ایسی باتیں جو یہ بندہ پسند نہیں کرتا، وہ باتیں وہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ منع ہے، بیوی کے ساتھ یہ منع ہے کہ آپ اس طرح نہ داخل ہو گھر میں کہ بیوی کو آپ خائن ثابت کریں، بیوی کی آپ سے اقاحت پر حملہ کریں، اس طرح منع کیا گیا۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب بھی اس طرح کے معاملات ہوتے تھے، آپ فوراً وضاحت ہوتے تھے اور منع کرتے تھے، ایک صحابی آ کر کہتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، بدگمان ہوتے اپنے بیوی سے، اور کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بھی رنگ ایسا ہے، میری بیوی کا رنگ ایسا ہے، بچہ جو ہے، بچے کا رنگ نہ ہم سے میل کھاتا ہے نہ ہماری بیوی سے، بچے کا رنگ نہ ہماری طرح ہے نہ ہماری بیگم کی طرح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے ذہن و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ حل لک من ابل، اونٹ ہے تمہارے پاس؟ کہتے ہیں اونٹ ہے تمہارے پاس؟ کہتے ہیں ہاں اونٹ ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فما لونھا، اونٹ کے رنگ کیا ہے؟ کون سے رنگ کے اونٹ ہے آپ کے پاس؟ کہا کہ اونٹ کے رنگ سب سرخ ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ سب اونٹ سرخ ہیں، سارے اونٹ سرخ ہیں، یا حل فیہا من اوراق، یا کوئی ایسا بھی اونٹ ہے جو سفید اونٹ سیاہی مائل ہو، یا سیاہی مائل سفید اونٹ ہو، کوئی ایسا بھی ہے؟ تو کہا کہ ہاں ایک اونٹ ہے ایسا جو سیاہی مائل سفید ہے۔ آپ نے کہا کہ تب یہ اونٹ کہاں سے آ گیا؟ جب سارے اونٹ آپ کے یہاں سرخ ہیں تو یہ اونٹ کہاں سے آ گیا؟ کہتے ہیں کہ اس کے نسلوں میں کوئی پیچھے، کئی پشت پیچھے کوئی ایسا اونٹ رہا ہوگا جو کھینچ لایا یہ رنگ اس کے اندر۔ آپ نے کہا کہ اونٹ کے بارے میں تم یہ کہنے کے لیے تیار ہو کہ اس کے نسل میں کوئی اونٹ ایسا تھا جس کی وجہ سے اس کا رنگ ایسا ہو گیا؟ تو ایسے ہی تمہاری یہ اولاد، تمہارا یہ بچہ جس کے بارے میں تم یہ گمان کر رہے ہو کہ نہ میرا رنگ ایسا ہے نہ میری بیگم کا رنگ ایسا ہے، تو اس کا رنگ ایسا کیسے ہو گیا؟ اس کو بھی آپ کے پشت میں کوئی ایسا تھا جس کا رنگ ایسا تھا، اور وہی نسل کی وجہ سے ایسا رنگ ہے اس کا۔ آپ نے فوراً اس کی وضاحت کی اور فوراً یہ کہا کہ دیکھو یہ غلط بات ہے۔ یہاں تک کہ کلمہ توحید، عقیدہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ گمان کیا، جنگ کے موقع پر ایک شخص کو مار دیا، اور اس شخص نے آخری وقت میں کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگتی ہے، جب وہ آتے ہیں، اللہ کے رسول اتنا سخت ہے، انہیں کہتے ہیں بار بار، ایک دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اسامہ کہتے ہیں کہ میں سوچا کاش کہ وہ بندہ جس کے لیے یہ ساری تاکیدیں کی جا رہی اس کی جگہ میں ہوتا۔ آپ نے کہا کہ اسامہ تم نے اس کو کلمہ توحید کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد تم نے اسے مار دیا؟ حضرت اسامہ بن زید گنانے لگے، کہا کہ اس آدمی نے فلاں انسانوں کو مارا تھا، بڑا کوہرام مچائے ہوئے تھا، اس لیے میں نے مار دیا اسے۔ آپ نے پھر ان کی یہ تعلیل، ان کی یہ علت نہیں سنا، کہا کہ کیف تصنع بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ، یا اسامہ کیف تصنع بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ، جب قیامت کے دن یہ لا الہ الا اللہ کا یہ کلمہ آئے گا جو اس بندے نے ادا کیا ہے اپنی زبان سے، تو تم کرو گے کیا؟ ہل شققت عن قلبہ، اسامہ تم نے اس کا دل چاک کر کے دیکھا تھا کہ اس نے یہ کلمہ توحید، یہ کلمہ پڑھا تھا تم سے ڈرتے ہوئے؟
حضرت اسامہ نے یہ علت بیان کی کہ وہ ڈر کے، جب میں نے تلوار اس کے سامنے کھولی تو وہ ڈر کے کلمہ اس نے پڑھ لیا. کہا آپ نے کہ ہلا شککت عن قلبی، آپ نے کھول کر دیکھا تھا اس کا دل کہ وہ اپنے دل میں کیا رکھے ہوئے. یہ دلوں کے راز کے مکلف آپ نہیں ہیں، دلوں کے اورات کے مکلف ہم اور آپ نہیں ہیں. آپ نے اتنے بار کہا اور آخری میں آپ نے حضرت اسامہ سے یہی کہا کہ جب قیامت کے دن یہ کلمہ توحید آ کر تمہارے سامنے کھڑا ہوگا تو تم کرو گے کیا؟ حضرت اسامہ رونے لگے اور کہا کہ استغفر لی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے لیے استغفار کیجیے، میرے لیے مغفرت طلب کر دیجیے اللہ سے. یہ گمان کہاں تک انسانوں کو پہنچاتا ہے اور کیا کیا کام بسا اوقات کروا دیتا ہے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والو زیادہ گمان مت کرو، زیادہ گمان مت پالو، اس لیے کہ بہت سارے گمان یہ گناہ ہیں، یہ گناہ تک پہنچاتے ہیں انسان کو. بہت سارے گمان یہ انسان کو گناہ تک پہنچاتے ہیں. لیکن دوسری طرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے بچیں، کیسے لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھیں، کیسے لوگوں کے بارے میں اچھے نظریے قائم کریں. اچھے نظریے قائم کرنے کے لیے سب سے بڑی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اگر کسی سے کوئی بات سنیں، کسی کا کوئی عمل ہمارے سامنے آئے، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی مخرج نکلتا ہے، کوئی راستہ نکلتا ہے، تو ہم اسے اچھے مخرج اور اچھے راستے پر محمول کر دیں. ہم اس کے لیے علتیں تلاش کریں، اس کے لیے عذر تلاش کریں کہ ہو سکتا ہے اس نے بات سے یہ کہا. ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ دو بری بات اس کو جب پتہ چلتی ہے اپنے تعلق سے، تو وہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کے لیے عذر تلاش کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ من یسمع من اخیہ کلمۃ یظن بہ شرا، ایک آدمی اپنے بھائی سے کوئی ایسی بات سنتا ہے جس کے بارے میں شر گمان ہوتا ہے، برائی گمان ہوتی ہے کہ یہ برا کہہ رہا ہے، یہ میرے تعلق سے برا کہہ رہا ہے. لا یحل لامرئ مسلم، یہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ ایک کلمہ سنتا ہے جو بظاہر برا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے کوئی راستہ جانتا ہے، فَلْيَظُنْ لَهُ خَيْرًا، تو اسے چاہیے کہ اس راستے پر اس بات کو محمول کرے اور اس کے لیے عذر نکال کر اس بات کو اسی راستے پر لگا کر وہیں پر ختم کر دے. سب سے بڑی اور بنیادی بات یہ کہ حسن ظن کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنا ظرف کو وسیع کرے، اپنے دل کو کشادہ کرے، جو بات آئے سامنے اس کو وہیں پر، حسن ظن کا تقاضا یہ کہ وہیں پر ختم کر دے اور اس کو اچھے معنی پر محمول کر دے. وہیں سامنے والے کو بھی یہ نصیحت کی گئی کہ جب اس طرح کا ماحول ہے تو ایسے سارے راستوں سے بچے جو بدگمانی تک انسان کو پہنچاتے ہیں. بلکہ تہمت کی جگہوں سے بھی بچنے کی ترغیب دی گئی، اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ و طریقہ یہ تھا، جن کے بارے میں کوئی بدگمان نہیں تھا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہیں. حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، میں آپ سے ملنے کے لیے آتی ہوں، آپ مجھے لے کر باہر تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں. اسی درمیان دو آدمی مل جاتے ہیں، دو صحابہ جا رہے ہوتے ہیں، آپ کو دیکھ کر جلدی جانے لگتے ہیں. آپ کہتے ہیں علی رسلکما، رک جاؤ. رک جاتے ہیں جب، تو آپ کہتے ہیں کہ ہادی صفیہ بنت عبد المطلب زوجتی، یہ کوئی اور نہیں، یہ میری بیوی ہے صفیہ بنت عبد المطلب، صفیہ بنت حیی بن اخطب، یہ میری بیوی ہیں. تو کہتے ہیں وہ دونوں صحابی کی سبحان اللہ، یعنی تعجب کا اظہار کہتے ہیں یا رسول اللہ سبحان اللہ، یعنی آپ کے بارے میں ہم بدگمان ہو ہی نہیں سکتے. آپ اسی وقت کہتے ہیں کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے خون کی طرح اس کے اندر چل رہا ہے. وخشیت ان یقذف فی قلوبکما شرا، مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں بھی یہ برائی نہ ڈال دے. مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہ یہ اس عورت کے تعلق سے تمہارے دل میں میرے تعلق سے اور اس عورت کے بارے میں کوئی برائی نہ ڈال دے. آپ نے کہا رکو، اور آپ نے روک کر وضاحت کی اور کہا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیگم ہے. اسی لیے یہ بھی منع کیا گیا اور شریعت کا یہ طریقہ بتلایا گیا کہ سفر میں بھلے ہی افطار کرنا جائز ہے، روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، لیکن برسر محفل آپ کو کھانے سے منع کیا گیا. علماء نے کہا کہ برسر عام نہ کھایا جائے. اگر ایک آدمی رخصت میں سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سر عام چلتے ہوئے کھاتا رہے، بلکہ اس سے بھی منع کیا گیا کہ ایک آدمی، آج کتنی معمولی بات ہے کہ ایک آدمی نماز کا وقت مسجد سے گزر رہا ہے، اور مسجد سے گزرتے ہوئے گھر چلا جا رہا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے.
اور یہ ایسے ویسے لوگوں کی بات نہیں، اچھے اچھے لوگوں کی بات ہے۔ یہاں نبی علیہ السلام نے مسجد خیف میں دیکھا کہ 2 آدمی نماز ہوئی، اس کے بعد 2 آدمی بیٹھے ہوئے پیچھے، 2 آدمی بیٹھے ہوئے، نماز نہیں پڑھا ان لوگوں نے۔ آپ نے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیوں نماز نہیں پڑھی؟ کہا کہ ہم لوگ پڑھ کے آئے تھے۔ آپ نے کہا کہ پڑھ کے آئے تھے پھر بھی پڑھ لیتے، پڑھ کے آئے تھے پھر بھی پڑھ لیتے، یہ تمہارے لیے نفل ہو جاتی، یہ تمہارے لیے نفل ہو جاتی، باعث ثواب ہوتی۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ ایک آدمی بھلے ہی نماز پڑھ لیا ہو، لیکن اگر نماز ہو رہی ہو اور وہ گزر رہا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اسے بھی پڑھ لینا چاہیے، تاکہ لوگ اس کے بارے میں غلط گمان نہ پالیں، تاکہ لوگ اس کے بارے میں غلط گمان نہ پالیں کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ اس لیے منع کیا کہ وہ ذمہ داری دی گئی لوگوں کو بھی کہ ایسے کام نہ کریں، ایسے راستوں پر نہ چلیں جن راستوں پر چل کر لوگ ان کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں۔ اس لیے شریعت کی چند بنیادی تعلیمات تھی جسے روز کا ہمارا سامنا یہ روز کے معمول ہے کہ لوگوں کے ساتھ تعامل، لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں جس قدر تیزی سے بدلاؤ آ رہا ہے، ہمارے طریقہ کار شریعت سے کس قدر دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان سارے چیزوں کو سمجھ کر جو بھی نیکیاں ہم کریں ان نیکیوں کو ہمیں سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں بظاہر چھوٹی چھوٹی یہ برائیاں، یہ گناہیں، یہ ہمارے نیکیوں کو برباد کرنے والے، ہمارے نیکیوں کو کھا جانے والے ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے کہ بار الہ ہمارے اندر جتنی بھی اخلاقی خرابیاں ہیں، جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں، تو ان سب سے ہمیں پاک و صاف کر دے۔ بار الہ ہم نے جو بھی باتیں کہی ان باتوں پر سب سے پہلے ہمیں اور اس کے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بار الہ ہمیں جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے، جو برسر روزگار ہیں تو ان کے رزق میں ترقی نصیب فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں تو انہیں ان کی بیماری سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جو اس دنیا سے چلے گئے بار الہ تو ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دے، ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے والا بنا، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔